السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ چوتھا پارہ ہے سورۃ آل عمران، آیت نمبر 110۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ چوتھا پارہ ہے سورہ آل عمران، آیت نمبر 110۔ اس قرآن مجید کو ادھر رکھ لینا، یہ سپورٹ مل جائے گی اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، سورہ آل عمران میں عیسائیوں کا تذکرہ ہوا، سورۃ مائدہ میں یہود کا پھر تذکرہ ہوگا۔ یہود اور نصارہ عیسائی، ان کو ایک فخر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبیوں کی اولاد میں سے بنایا ہے، فضیلت عطا کی ہے، ہم بڑے رب کے بڑے محبوب اور لاڈلے ہیں۔ اب یہ دعویٰ کرنے کے ساتھ اگر عمل بھی ہوتا رب کی فرمانبرداری والا، تو پھر کچھ ان کو فضیلت رب نے کی بیان کی کہ فضلتکم علی العالمین، میں نے سارے جہانوں میں تم کو فضیلت دی ہے۔ لیکن ان کے پھر خالی دعوے رہے، اعمال کردار بگڑتے چلے گئے۔ سمجھانے کے لیے جو انبیاء علیہ السلام آئے، کتنے انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے، پیچھے اللہ کے پیغمبر ہارون علیہ السلام موجود ہیں، ان کی موجودگی میں بچڑا پوجنے لگ گئے۔ پیغمبر نے منع کیا، پیغمبر کو قتل کی دھمکی دے دی۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام تک ان کو مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بدعہدیوں، سرکشیوں، نافرمانیوں کے باوجود ان کو مہلت دیتا چلا گیا، لیکن انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی پر چڑھوانے کی پوری کوشش کی ہے، تو اللہ نے ان کو بچا کر آسمان پر اٹھا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معزول کر دیا کہ تم اب دنیا کی امامت کے قابل نہیں ہو، نبوت اور رسالت ان سے چھین لی،
بنی اسماعیل کو عطا کر دی۔ اب جب بنی اسماعیل کو ملی، اللہ تبارک تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اب ہدایات دی۔ فرمایا تم ہو خیر امت، بہترین امت، تم بہترین امت ہو۔ پہلے بہترین امت کون سی تھی؟ بنی اسرائیل تھے۔ اب تم بہترین ہو۔ اس بہتری کی وجہ کیا؟ تم آسمان سے اترے ہو؟ نہیں۔ نسل کی بنیاد پر تمہیں بہتر کہا گیا؟ نہیں۔ رنگ، نسل، زبان، وطن، کسی سے بھی تعلق ہو، اسلام میں آ جائے اس کا مقام ہے۔ یہاں قومیت، نسلیت، وطنیت، عصبیت، لسانیت والی بات ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت کہا، بہترین امت کہا، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ فرمایا اخرجت، نکالے گئے ہو للناس، لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسپیشل اس لیے یہ ذمہ داری دی ہے کہ تم نے ساری انسانیت کو سامنے رکھ کر ایک کام کرنا ہے، صرف محدود دائرہ نہیں۔ کون سا؟ ساری انسانیت کو سامنے رکھ کر تم نے کیا کرنا ہے؟ ایک وہ کرنا ہے۔ وہ کام کیا کرنا ہے؟ تامرون، تم حکم دیتے ہو بالمعروف، نیکیوں کا، وتنہون، اور روکتے ہو عن المنکر، برے کاموں سے۔ یہ دو کام ایسے اعلیٰ کام ہیں، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور تیسرا وتؤمنون، تم ایمان لاتے ہو باللہ، اللہ پر۔ حالانکہ اللہ پر ایمان تو سب سے پہلے ہونا چاہیے، لیکن امر بالمعروف نہی عن المنکر کی اہمیت بتائی کہ جو ایمان والا ہے وہ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر سے رہ نہیں سکتا۔ اب یہ تین کام، اللہ پر ایمان، پوری انسانیت کو تم نے دعوت دینی ہے ایمان کی، تم نکالے گئے سارے لوگوں کے لیے۔ اچھا، اب کیا صرف پہلے آیت آئی تھی کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے؟ اب ہے پوری امت کا تذکرہ۔ اب امت میں صرف علماء کرام ہیں، مولوی صاحبان ہیں، مفتیان کرام ہیں، ساری امت ہے نا، مرد ہے یا عورت ہے۔ اب ہر فرد کے اوپر لازم ہے کہ اس کو علم ہو اللہ پر ایمان کیا ہے۔ یہ علم حاصل کرنا لازم ہے نا۔ یہ ایمان کی جو دعوت دیں گے، جی وہ کہیں گا کوچا کلمہ پڑھو، ورنہ خنجر آیا تمہارے پیٹ میں، اور وہ کہے اچھا پڑھاؤ، کہے آتا تو مجھے بھی نہیں ہے، پھر مزہ تو نہ آیا نا۔ پہلے خود پتہ ہو اللہ پر ایمان کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، ایمان سے مراد کیا ہے۔ اب یہ علم حاصل کرنا لازم ہے کہ نہیں؟ ہندو جو آپ سے آ کر کہے جی اچھا جی کلمہ پڑھاؤ، میرے یہ سوال ہے، مجھے ان کا جواب دو، میں کیوں ہندو مذہب چھوڑوں؟ اب آپ کو اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ تو دین کا علم ہوگا تو آپ بتائیں گے نا۔ دوسرا، نیکی کا حکم دینا۔ نیکی ہے کیا، کون کون سی چیز نیکی میں شامل ہے، اس کا پتہ ہوگا اور خود عمل کرے گا تو آگے دوسروں کو بتائے گا۔ تیسرا، برائیوں سے روکنا۔ برائیوں سے روکنا، کون کون سی چیز بری ہے، گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں، پتہ ہوگا تو آگے روکے گا۔ تو ہر چیز کا لب لباب کیا ہے؟ علم۔ پہلے علم پھر عمل۔ ہم پہلے عمل کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کسی نے بتایا تو اچھا یہ ایسے ہے، اب چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم تو اتنے عرصے سے کرتے آ رہے ہیں۔ بھائی یہ دیکھو دین کیا کہتا ہے، پہلے دین کا علم حاصل کرو، اس کے بعد اگلا کام کرو۔ تو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس وجہ سے اللہ نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ اگر تم اللہ پر ایمان نہیں ہوگا تمہارا، نیکیوں کا حکم نہیں دو گے، برائیوں سے نہیں روکے گے، تم بہترین امت نہیں ہوگے۔
یہ بہترینی جو ہے یہ ترجیح یہ اٹیچ ہے کس کے ساتھ؟ تؤمنون باللہ کے ساتھ، امر بالمعروف کے ساتھ، نہی عن المنکر کے ساتھ۔ اچھا، نیکی کا حکم دینا، آج تو ہم نیکی کی التجا کرتے ہیں نا، مہربانی جی آپ یہ نیکی کام کر لیں، یہ غلط جی یہ برا کام چھوڑ دیں، یہ کر لیں، بلکہ برے کام سے تو روکنے کو کیا کہتے ہیں جی، تو انہوں اور نال کی تو اپنی نہ بیڑ۔ ٹھیک ہے جی، یہ مسجد ہے، یہ ادھر کلب ہے، آپ کی مرضی ادھر جائے، آپ کی مرضی ادھر جائے، کلب والے کو آپ کیوں روکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ عورت پردہ کر رہی ہے، یہ نہیں کر رہی، آپ پردہ کرتی ہیں، کر لیں بے شک، ہم آپ کو نہیں روکتے، لیکن جو پردہ نہیں کر رہی اس کو آپ کیوں روکتے ہیں؟ ہے مشکل کام کہ نہیں؟ تو اب نیکی کے بھی التجا کرتے ہیں، حکم نہیں ہے۔ اور کل بتایا تھا اسلامی سلطنت میں وزارت داخلہ کی ڈیوٹی ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا آرڈر دینا جی اور برائی پر چلان کرنا، ہاں جی نیکی کا حکم دینا۔ ہمارے ایک دوست تھے، ریٹائر ہو گئے ہیں، کرنل مشتاق گل، راول پنڈی کے تھے، ڈپوٹیشن پر گئے سعودی عرب، تبوک میں رہے، وہاں پر دین سیکھا، ماحول دین والا تھا، ماشاءاللہ دین کا اچھا بھلا علم، داڑھی رکھ لی۔ جب واپس آئے اپنی رجمنٹ میں تو آ کر انہوں نے سب سے پہلے کیا کام کیا، جو رجمنٹ کے اندر جو سرکاری مسجد میں سرکاری امام صاحب تھے نا ان کو ہٹا دیا، ٹرانسفر کرا دیا، جمعہ میں خود پڑھاؤں گا، نمازیں خود پڑھاؤں گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کمانڈنگ آفیسر کرنل صاحب۔ پوری رجمنٹ کو کہا تم نے اب فالن ہونا ہے مسجد کے اندر، پریڈ گراؤنڈ میں تو بعد میں نا، تمہاری حاضری مسجد میں نہیں، سب نے داڑھی رکھنی ہے، خبردار کسی نے موڑی تو۔ اب وہ کچھ عرصہ گزرا، وہ جو خطیب صاحب تھے وہ بھی سرکاری ملازم ہوتے ہیں، نائب خطیب کو نائب صوبیدار کا درجہ ملا ہوتا ہے، جو خطیب ہوتے ہیں وہ صوبیدار کا درجہ ہوتا ہے، خطیب اعلیٰ صوبیدار میجر کا درجہ رکھتا ہے، وردی ان کی نہیں ہوتی لیکن سہولیات ساری وہی ملتے ہیں ان کو جتنی سہولیات ہیں۔ اب وہ جو خطیب صاحب تھے ان کا خط آیا، کہنے لگے جی کرنل صاحب مجھے پہلے تو بڑا غصہ آیا تھا، میں اتنے سالوں سے مسجد کے اندر خدمات سر انجام دے رہا تھا، آپ نے میرا ٹرانسفر کرا دیا، لیکن جب مجھے اس کی رپورٹ ملی نا جی، میں لوگوں کو کہتا تھا نماز کے لیے آیا کرو، کوئی آ جاتا نہ آتا، ہم کسی کو زبردستی نہیں کر سکتے، لیکن جب آپ آئے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے جو آرڈر کیا کہ مسجد کے اندر، اور اب کرنل صاحب جب کہیں نماز میں حاضری ہوگی، رہے گا کوئی پیچھے؟ کرنل صاحب جمعہ پڑھائیں، رہے گا کوئی پیچھے؟ کرنل صاحب کہیں داڑھی رکھو، انکار کرے گا؟ تو خطیب صاحب کا یہ لگ بھگ الفاظ تھے کہ واقعی جس کے پاس اقتدار اور ڈنڈا ہوتا ہے وہ دین کا کام بہترین کر سکتا ہے۔ یہ ہے نا آرڈر، ایک وقت تھا سعودی عرب کے اندر، خبردار اذان ہوگی تو اس وقت کوئی دکان کھلی نہ رہے ورنہ چالان ہو جائے گا۔ یعنی لوگ نمازی بنے کہ نہیں بنے؟ ہاں اب کے نہیں، ہاں اب وہ ہے ہی نہیں، پابندی نہیں، لیکن ایک وقت تھا۔ کیا ہے اس پر جرمانہ؟ تو مقصد یہ ہے کہ یہ دین نظام یہ جو قانون دیتا ہے، اور قانون نفاذ کے لیے اس کو اقتدار چاہیے، ڈنڈا چاہیے، لیکن ڈنڈا والا وہ جو خود تو عمل کر رہا ہو، جو خود عمل کرے نا اور دوسروں کو کہے جی اللہ اکبر یہ عمل کرو، وہ نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اچھا بعض لوگ کیا ہے، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا تو نہیں، نیکی کی التجا کرتے ہیں، جو تبلیغ کرتے ہیں التجا کرتے ہیں،
ہم جو کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ التجا کرتے ہیں، جناب مہربانی آپ کی۔ اصل ہے نیکی کا حکم دینا، وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اب نہیں ہے، یہ بتا دوں، التجا ہے، حکم نہیں ہے۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں نیکی کی التجا کر دو، نیکی کے بارے میں کہہ دو، برائی سے نہ روکو، کیونکہ برائیوں سے وہ خود بخود رک جائے گا۔ اگر ایسی بات ہوتی اللہ قرآن میں بتا نہ عن المنکر کیوں کہتا؟ نہیں، برائی سے بھی روکنا ہے، برائی کے آگے ہاتھ جوڑ کے التجا نہیں کرنی۔ خبردار، یہ میوزیکل پروگرام ہو رہا ہے، ہو کیوں رہا ہے؟ یہ مجرا ہو رہا ہے تو ہو کیوں رہا ہے؟ برائی سے روکنا یہ بھی ایمان ہے۔ کیا فرمایا؟ برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکنا سب سے اعلیٰ درجہ ایمان کا۔ نہیں روک سکتے زبان سے روکو، نہیں روک سکتے دل میں برا جان کر سائڈ پر ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنی اسرائیل کے علماء غلط کاموں پر ٹوکتے تھے، لیکن لوگ جب باز نہ آئے تو ان کے ساتھ ہی اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے یاریں دوستیں اسی طرح چلتی رہیں، اللہ نے ان کے دل بھی اسی طرح کر دیے۔ خربوزے کو دیکھ خربوزہ رنگ پکڑتا ہے نا، آج تو دیکھا نہیں تھا، دیکھا دکھائے۔ یہ کڑا کیوں پہنا جی؟ بس میرے دوست نے دیا۔ یہ کیوں اس نے گفٹ دیا جی؟ بریسلٹ جو ہے اس نے گفٹ دیا۔ ہاں یہ تو جناب اس نے کیا، دیکھا دیکھی بس۔ ایک اور نے پردہ اتارا، دوسری بھی اتار دیا، چلو جی دیکھا دیکھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو قوم نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے اللہ عذاب بھیجے گا، اور پھر یہ دعائیں کریں گے اللہ دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ اس کی مثال دی، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص 2 منزلہ بحری جہاز کے اندر ہے، بڑی لانچ کے اندر ہے، اب کچھ نیچے ہیں کچھ اوپر ہیں، نیچے والوں کو پانی ضرورت پڑا، یہ اوپر گئے تو سمندر میں بالٹی لٹکا کر رسے کے ساتھ پانی لیں، اوپر والے کیا کہتے ہیں یہ کیا ہر وقت آ رہے ہو جا رہے ہو، کیچڑ ہو گیا، دروازہ کھول رہے ہو بند کر رہے ہو، ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو، وہ ان کو پانی نہیں لینے دیتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم اللہ اکبر نیچے سے سوراخ کر کے نیچے سے سمندر سے پانی لیتے ہیں، تم نہیں آنے دیتے۔ اب وہ کدال لے کر کھڑے ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اوپر والے نیچے والوں کو روکیں گے خود بھی بچیں گے دوسروں کو بچائیں گے، نہیں روکیں گے خود بھی ڈوبیں گے دوسرے بھی غرق ہوں گے۔ یہ مثال ہے۔ تو نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا ایسے ہے اللہ اکبر جیسے کل میں نے آگ کی مثال دی تھی کہ کہیں بھی آگ لگے اللہ اکبر تو فوراً فائر بریگیڈ پہنچتی ہیں، 112 والے پہنچتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے اس کو بجھاؤ ورنہ شہر میں پھیل جائے گی۔ تو برائی کی آگ بھی اسی طرح سے اس کو نہیں روکیں گے، پھیلتے پھیلتے آپ کے گھر تک آئے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ آمَنَا اگر ایمان لے آتے اہل الکتاب، یہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی اگر یہ ایمان لے آتے لکان البتہ ہوتا خیر لہم ان کے لیے بہتر تھا، ایمان لانا بہتر تھا، اس میں ان کا فائدہ تھا، مسلمانوں کے برابر حقوق ہو جاتے ان کے، اسلامی اسٹیٹ میں امن کے ساتھ رہتے۔ منہم المؤمنون فرمایا ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان لائے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہود کے عالم تھے، نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی بادشاہ تھا حبشہ کا، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر غیبانہ نماز جنازہ پڑھا۔ اب کسی کافر مشرک کا تو جنازہ نہیں پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور منافق کا جنازہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا تھا، مشرک کا بھی نہیں پڑھنا، اس لیے وہ مومن تھا جی تو نہیں ہے۔ ایک شخص ہے اسی وقت کلمہ پڑھایا اور موت آ گئی، نماز کا موقع نہیں ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمل تھوڑا کیا اجر زیادہ پایا، وہ الگ بات ہے۔ لیکن جو اللہ اکبر ایمان کا دعویٰ کرے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، پھر خلو سبیلہم آگے آئیں گے سورۃ توبہ کے اندر احکام آئیں گے، پھر تمہارا فاخوانکم فی الدین دینی بھائی ہے، کیونکہ زبان سے دعویٰ کرتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، ادھر اذان ہوئی حی علی الصلاۃ، اب پتہ چلے گا اللہ کی بھی مانتا ہے کہ نہیں۔ اچھا فرمایا منہم المؤمنون ان میں سے کچھ مومن ہیں
وَأَكْثَرُهُمْ اور ان کی اکثریت الفاسقون فاسق لوگ ہیں، زیادہ تر اہل کتاب کے اندر فاسق لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، رب کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں۔ فرمایا اے ایمان والو لن یضروکم ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، ضرر نہیں دے سکتے، الا مگر اذیتیں ذہنی ٹینشنیں دیتے رہیں گے، تکلیفیں پہنچاتے رہیں گے، لیکن تمہیں مٹا نہیں سکتے۔ یہ پیشین گوئی کی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کہ یہ اذیتیں تو پہنچا سکتے، آوازیں کسنا، کھنگورے مارنا، اشارے کنایہ کے ساتھ، اس یہودی آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سلام کرتے، پتہ کیسے؟ السلام علیکم۔ سام کا مطلب ہے موت، کہ نعوذ باللہ آپ پر موت ہو۔ اما صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ موجود تھی، انہوں نے جواب دیا، برداشت نہ ہوا نا، وعلیکم السلام واللعنہ، تم پر موت بھی ہو، تم پر لعنت بھی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ ذرا اعتدال، ہاتھ ہلکا رکھو۔ عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا نہیں؟ اس نے کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے اتنا کہا وعلیکم، اس نے جو کہا ہے وہ اسی کے اوپر ہی چلا گیا، صرف وعلیکم کہہ دیں بس۔ مقصد یہ ہے کہ وہ تو کچھ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آ کر بیٹھتے، آ کر کیا کرتے؟ بات کو ذرا دہرائیے گا، ہم کہتے ہیں نا مکرر، اس کو تکرار کریں، دوبارہ دہرائیں۔ اس کے لیے عربی میں لفظ تھا رائنا کا، اب پڑھ چکے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ رائنا، اے ہمارے چرواہے۔ یہ توہین والا کلمہ تھا۔ ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں کو بھی جب ضرورت پڑتی ہے ایسی چیز اس بات کو دہرائیں، وہ بھی رائنا کہتے ہیں۔ یرحمک اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ لفظ کہنے سے منع کر دیا، لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، تم انظرنا کہو، رائنا کہو ہی نہ۔ کیوں؟ اس کے اندر گستاخی کا پہلو ہے، زبانی بات ہے۔ یعنی اس طرح سے وہ اذیتیں دینے کی کوشش کرتے تھے، دل کے پھپولے نکالتے تھے، اشاروں میں، کنایوں میں بات۔ تو یہ اذیتیں پہنچا سکتے ہیں تمہیں، لیکن تمہیں مٹا نہیں سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ اگر تم سے قتال کریں میدان جنگ میں، يُوَلُّوكُمْ یہ بھاگ جائیں گے، الادبار پیٹھ پھیر کر، ثم پھر لا ينصرون ان کی کوئی مدد بھی نہیں کرے گا۔ یہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ تین قبیلے یہودیوں کے مدینہ منورہ رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کے بازار کے اندر جا کر کہا یہودیوں ایمان لے آؤ، بچ جاؤ گے۔ بدر کی جنگ سے فارغ ہو کر آئے تھے۔ پتہ کیا جواب دیا انہوں نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ قریش تھے، ان کو لڑنے کا ڈھنگ نہیں آتا، ہم سے پیچھا پڑے گا پتہ چل جائے گا، دھمکی دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا نا کہ جب لڑائی کا میدان ہوگا تو پیٹ پھیر کے ماریں گے، قلعوں میں چھپ گئے، میدان میں کھول کر آ کر یہودی نہیں لڑتے، اب بھی پیچھے سے وار کریں گے، ڈرون پھینکیں گے، میزائل پھینکیں گے، خود نہیں آئیں گے میدان میں۔ حقیقت میں بزدل ہیں یہ، عیسائیوں کے کندھوں پر بندوق رکھی ہوئی ہے، سپورٹ تھپکی بھی انہیں کے آگے آ رہی ہے بات۔ ہاں جی، تو اب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کار ان کو مدینہ سے نکال دیا۔ مقابلہ تو نہیں کر سکے نا، اذیتیں تو دی، تکلیف تو دی۔ ایک اس قبیلے کا کیا جرم تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے انہوں نے، پنچایت ہے جی آئیں ذرا فیصلہ کریں۔ آپ گئے، دیوار کے ساتھ بیٹھے تھے، پروگرام یہ تھا اوپر سے چکی کا بڑا پتھر، آٹے والی چکی ہے نا، بڑا کتنا وزنی ہوتا ہے، وہ اوپر سے پھینکیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اطلاع دے دی۔ آپ نے فرمایا بات نہیں آتا نا، آپ دیکھو میں کہنے لگے پتہ چل جائے گا آپ کو۔ آخر حملہ کیا، لڑے نہیں، نکال دیا۔
دوسرا قبیلہ، اس قبیلے نے کیا کیا، سنار کی دکان پر ایک مسلمان عورت گئی، جی ایک یہودی نے شرارت کرتے ہوئے اس کی چادر کا پلو کسی چیز سے باندھ دیا، وہ جب اٹھی تو اس کا پردہ کھل گیا، مسلمان ایک دیکھ رہا تھا، اس نے کیا کیا، اس یہودی کو قتل کر دیا۔ یا مسلمان عورت کی بے حرمتی کرتا ہے، وہ یہودی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں، ہمیں تو قصاص دو، ہمارا بندہ مار دیا انہوں نے، ہم تو معاہدے کے یہاں رہ رہے ہیں۔ جب اس آدمی نے پر بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ایسے کیا، آپ نے اچھا تم اب مسلمان کی عورتوں پر ہاتھ اٹھانے لگے ہو، نکل جاؤ مدینہ سے۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار، اس نے کہا کہلا بھیجو ان کو، نہ نکلنا، میں 2000 کا لشکر لے کر آؤں گا، تمہاری مدد کروں گا، لیکن وہ نہ آیا۔ جس طرح کے 7واں بیڑا آ رہا تھا، کس کا؟ امریکہ کا، کب؟ سن 65 میں، 71 میں، ہاں اچھا 71 میں، اور چائنا کے بندروں کی فوج بھی آ رہی تھی، وہ ابھی تک نہیں پہنچی، راستے میں سیاچین میں رہ گئی کہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت بھی منافقوں نے کہا ہم تمہارے ساتھ بے فکر رہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیشین کو کی تھی لا ینصرون، کوئی مدد نہیں کر سکے گا اور نہ کر سکے۔ دوسرا قبیلہ بھی جلا وطن ہو گیا۔ تیسرا قبیلہ بنو قریظہ، غداری کی غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق سے فارغ ہو کر ان کو سزا دی، اللہ اکبر، قلعے میں بند ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی آخر منصف بناتے ہیں، جی آپ کے ایک صحابی کو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو منصف بنایا۔ انہوں نے جو فیصلہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے وہ فیصلہ کیا جو اللہ نے آسمانوں پر کیا۔ کیا فیصلہ کیا؟ ان کے مرد قتل کر دیے جائیں، عورتیں مسلمان کی لونڈیاں بنیں گی، بچے غلام بنیں گے، اور مال سارا مسلمانوں کے پاس گیا۔ چھٹی ہو گئی، لڑ نہیں سکے، یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ بعد میں بھی نجران کے عیسائیوں نے جزیہ دیا، لڑے نہیں وہ، روم کے صلیبیوں کے ساتھ لڑائی ہوئی، لیکن اللہ نے آخر غلبہ دیا مسلمانوں کو۔ تو یہ پیشین گوئی پوری تھی۔ آج بھی وعدہ ہے، کیا وعدہ ہے؟ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو غلبہ تمہارا ہوگا، لیکن مومن تو بنو پہلے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں زوری بات چپکا دی گئی علیہم ان پر الذلہ، ذلت، کن کے اوپر؟ ان یہودیوں کے اوپر ذلت اللہ نے مسلط کر دی، محتاجی مسلط کر دی۔ کیسے جی؟ تو بڑے دولت مند ہیں، کھربوں جی ٹریلینوں ڈالروں کے مالک ہیں، اس کے بعد ہرس نہیں گئی۔ سود لیتے ہیں، سود خور کی ہرس ختم ہوتی ہے کبھی؟ اس لیے کیا فرمایا؟ یہ ذلت ہے ان کے لیے، پیسے کے لیے ذلیل ترین کام کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ جن پر ذلت مسلط کر دی گئی، اینا جہاں بھی ماں وہ سقفو پائے جائیں، یہ جہاں بھی پائے جائیں گے ذلیل ہی ہوں گے۔ دنیا کی کوئی قوم یہودیوں کی عزت نہیں کرتی، یہ بلیک میل کرتے ہیں نا عیسائیوں کو، اس وجہ سے وہ مجبوراً، ورنہ دل سے وہ نہیں عزت کرتے عیسائی ان کی، کیونکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں، مریم السلام علیہ کو نعوذ باللہ غلط کار عورت کہتے ہیں، اس لیے اندر سے ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن استعمال کر رہے ہیں ایک دوسرے کو اسلام کے خلاف۔ تو فرمایا جہاں بھی یہ پائے جائیں گے یہ کیا ہوں گے؟ ذلیل اور رسوا ہوں گے، الا مگر بحبل من اللہ، اللہ کی رسی میں آ جائیں۔ کیا مطلب؟ ایمان قبول کر لیں، اسلام لے آئیں، ان کو امن، ذلت ختم ہو جائے گی، ان کی مسلمانوں کے برابر حقوق ملیں گے، اللہ عزت دے گا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تعبیر بتائی۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بن سلام آخر وقت تک اسلام پر قائم رہے گا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اب کسی آدمی کو کوئی پتہ نہیں اگلے لمحے میرا کیا ایمان ہے، لیکن ان کو مرتے دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پر قائم رہنے کی خوشخبری۔ اس لیے بعض صحابہ کہتے تھے جس نے جنتی دیکھنا ان کو دیکھ لو،
کیونکہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، موت نہ ہے جب تک اسلام پر ہو، یعنی مرتے دم تک اسلام پر ہو، تو مرتے دم تک اسلام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کرتی تو جنتی ہو ہے نا۔ تو ہاں یہ مسلمان ہو جائیں یا کوئی مسلم اسٹیٹ ان کو تحفظ دے دے، پناہ دے دے، پھر تو یہ وہاں پر رہ سکیں۔ اور ہوا بھی ایسے، جو مسلمان ہوئے عزت مل گئی، جو نہیں ہوئے اسلامی اسٹیٹ کے اندر ذمہ بن کر رہے تو پھر ان کو تھوڑا سکون ملا۔ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں کی رسی کے اندر، لوگوں کی پناہ میں۔ کیا پناہ؟ اسلام کے سوا دوسرے مذاہب میں سے کوئی ان کے ساتھ معاہدہ کر کے ان کو پناہ دے دیں، پھر تو یہ عزت پائیں گے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سن 1947 تک پوری دنیا کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں، پورے یورپ میں یہودی ذلیل ترین ہو کر پھرتے تھے، حالانکہ دولت مند تھے۔ کہیں ہٹلر مار رہا تھا ان کو، کہیں کوئی اور مار رہا تھا ان کو، کہیں اور، کیونکہ شرارتوں سے بعد نہیں آتے تھے۔ 1947 کے بعد جنگ عظیم دوسری سے فارغ ہوئے نا جب، تو پھر کیا کیا انہوں نے امریکہ اور فرانس اور ان طاقتوں کی بڑی مدد کی دولت کے ساتھ، اور کہا کہ ہمیں ایک خطہ ایسا دے دو، دنیا میں رولتے پھر رہے ہیں ہم، اسرائیل کا ایک خطہ ہمیں دے دو اور ہمارا تحفظ کرو، تاکہ ہم آپ کو یہ دولت دیتے ہیں تاکہ آپ ہمیں سے۔ تو امریکہ، برطانیہ اور فرانس، یہ تین ملک انہوں نے اس کو سپورٹ کیا، اور اس کے نتیجے میں اسرائیل ہمارے آج بھی ان تینوں ملکوں کی سپورٹ ان کو ہے۔ یہ حبل من الناس، یہ قرآن کی پیشین گوئی ہے نا، صداقت کی دلیل ہے۔ یہ تینوں ملک آج ان سے ہاتھ کھینچ لیں تو انشاءاللہ فلسطین کے مسلمان، اللہ اکبر، کچھ ہی عرصے کے اندر ان کو ختم کر دیں۔ ان تین بدماشوں کی سپورٹ ہے ان کو۔ تو حبل من اللہ اور حبل من الناس، اس کے تحت تو یہ رہ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ جہاں بھی ہوں گے ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ وباؤ، اور یہ پلٹیں گے بغضب من اللہ، اللہ کا غصہ لے کر، رب ناراض ہے ان کے اوپر۔ وضربت، اور مسلط کر دی گئی علیہم ان پر المسکنہ، محتاجی، رہیں گے یہ محتاج۔ اور محتاج سے کیا مراد؟ وہی ہرس، جس طرح کتا ہے اس کو مل جائے تب بھی رال منہ ٹپک رہی ہے، زبان لٹک رہی ہے، اور نہیں ملا تب بھی لٹک رہی ہے، تو کوئی فائدہ ہوا کھانے کا؟ زبان تو اسی طرح لٹک رہی ہے۔ تو ان کے بھی اسی طرح خربوں ٹریلین ان کے پاس مال آ جائے، اس کے بعد یہ کہیں گے ہاں جی بتاؤ جی سود پر پیسہ چاہیے آپ کو، یہ ورلڈ بینک اور IMF سارے انہی کے قبضے میں، میڈیا انہی کے قبضے میں، جتنی عیاشی فحاشی دنیا کے اندر بے حیائی پھیل رہی ہے یہ ساری انہی کے بدولت پھیل رہی ہے، یہ جرم بھی ان کے پاس، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے انکار کا جرم بھی ان کی قسمت میں آیا۔ کمیونزم کی تحریک جو چلی، سوشلزم کی، ان کے پیچھے یہ یہودی تھے، لینن یہودی تھا، کارل مارکس یہودی تھا، روسو یہودی تھا، اور یہ ہیگل یہودی تھا، ڈارون یہودی تھا، فرائڈ تھا وہ بھی یہودی تھا، ان کی بیویاں یہودی تھیں، یہ سارے داڑھی والے تھے سوائے سٹالن کے۔ سٹالن کی داڑھی نہیں تھی، باقی سب کی داڑھی تھی۔ ڈارون کی اتنی بڑی داڑھی، لینن کی داڑھی تھی، یہ سارے اسی طرح سے۔ کارل مارکس جو ہے وہ بھی داڑھی والا تھا، ہاں بندر سے انسان بنا، تو یہ سارا یہ بھی یہودیوں کے حصے میں آیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی، ذالکہ یہ بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے کانو وہ تھے یکفرون کفر کرتے بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ۔ اللہ نے کیوں سزا دی ان کو؟ اچھا اس قوم کے اوپر اتنے عذاب آئے، اتنے ان کے اوپر تباہیاں آئیں، لیکن پھر یہ بچ جاتی ہے، یہ ختم ہو جائے، قوم عاد ختم ہو گئی نا، جان چھوٹی، قوم لوط الٹا دی گئی، ختم ہو گئی، جان چھوٹی، قوم سمود برباد ہوگی، ختم ہو گئی، جان چھوٹی، مدین والے مٹا دیے گئے، چلو ختم ہو گئے، سبا والے تتر بتر ہو گئے، ہاں جی چلو بکھر گئے۔ اس قوم کو اللہ نے باقی رکھا ہے، یہ ذلت نہیں، پھر ذلیل ہو، پھر مرنے لگے ہیں،
پھر تھوڑے سے بچا لیے، پھر ذلیل ہو، کتنی بڑی سزا ہے، مرنا جیتے ہلاک پہ تھی، نہ بالکل مرے نہ عزت سے جیے۔ تو یہ قرآن کے اندر جب ہم پڑھتے کہ اللہ یہ غضب والی قوم، تو اب ہمارے دلوں میں آتا نا کہ وہ کون سی قوم ہے، یہ قوم ہے، یہ دیکھو ذلیل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، یہ نشانی رکھی اللہ نے۔ اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے دجال کے ساتھ ہوں گے یہ یہودی، دجال بھی قتل ہوگا، اور پھر یہودی جس پتھر درخت کے پیچھے چھپیں گے، وہ درخت پتھر بولے گا مسلمان میرے پیچھے ہی چھپا ہوا جدی آج کو قتل کر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا، رب نے ایسی سزا دی۔ پھر وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا انہوں نے بغیر حق، ناحق، اور یہ ان کی دیواریں گریا ہے اسرائیل کے اندر، یروشلم میں، وہاں پر ویلنگ وال اس کو کہتے ہیں، یہ کھڑے ہو کر نا تورات ہل ہل کے یہ کہتے ہیں، اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہیں، ہم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہیں، ہم نے یہ جرم کیا، ہم یہ اقرار کرتے ہیں وہاں پر۔ لیکن اب کا اقرار کب فائدہ دے گا؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے۔ فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کوئی یہودی عیسائی میرے اعلان نبوت کے بعد مجھ پر ایمان لائے بغیر مر گیا، جہنم میں جائے گا، جنت حرام ہے۔ اب وہ چاہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، جرموں کی معافی، لیکن جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھیں گے معافی نہیں ملے گی۔ اقرار کر رہے ہیں اب۔ فرمایا ذالک، یہ بما، اس وجہ سے، عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا، اور وہ تھے، یعتدون، حد سے آگے بڑھنے والے، ہر کام میں حدیں کراس کی، انہوں نے اللہ کی حدیں توڑی۔ لیسوا سوا، فرمایا سارے یہودی عیسائی برابر نہیں۔ دیکھیں یہ ہے کہ اب انسان کوئی کسی کی دشمنی میں کھڑ نکل آیا نا تو اس کی اچھائیاں بھی پھر بھلا دیتا ہے۔ کبھی کوئی دشمن دوسرے دشمن کی اچھائی بیان نہیں کرے گا، اور جب اچھائیاں بیان کرنے پر آ گیا دوست آئی تو اس کی برائیاں بھی چھپا دیتا ہے۔ او نہیں یار کوئی نہیں ایسے، او ایسا ہوتا رہتا جی، کوئی نہیں ایسے کہ نہیں، بھاندے دی ہر شے بھاوے، نہ بھاندے دی کئی شے نہ بھاوے۔ جو اچھا لگتا ہے تو اس کا سب کچھ اچھا، اور جو اچھا نہیں لگتا نا بس وہ پھر ہے ہی برا۔ نانا بیچتی چوری کر کے آندھا بھی آئی، ملا دوست نے پکڑوا دیتا، بس آ گئی یہ مثال۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، لیسوا سوا، سارے یہودی نافرمان نہیں ہیں، یعنی رب کے دشمن نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب، ان اہل کتاب میں سے، امتن، ایک ایسا گروہ بھی ہے، قائمتن، جو قائم ہے، یعنی کس پر؟ انصاف کے اوپر۔ کیسے؟ یتلون، وہ پڑھتے ہیں آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات، آنا اللیل، رات کی گھڑیوں میں، وہم یسجدون، اور اس اللہ کے آگے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ جس قوم کے بارے میں کہا جائے وباء بغضب من اللہ، ضربت علیہم المسکنہ، ضربت علیہم الذلہ، اس قوم میں سے سارے نہیں، یہ اچھے بھی ہیں۔ یہ ہے نا اللہ کے کلام کا اعجاز، ورنہ دشمنی ہے تو جس سے انبن ہو جائے نبی صاحب، یہ مقدمہ بھی ڈالو، یہ دفعہ بھی ڈالو، یہ بھی ڈالو، جی ٹھوک کے رکھ دو، اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، عدل، کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے نہ ہٹا۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا اقرب للتقوی، انصاف کرنا۔ تو یہاں پر ان سب کو ایک دفعہ نہیں رگڑا، فرمایا نہیں ان میں ایسے۔ اچھا، اب وہ لوگ جب اللہ کی آیات پڑھتے ہیں نا رات کی گھڑیوں میں تو پھر سجدے میں گرتے ہیں، یعنی اب وہ جو سجدے میں گرتے ہیں ایمان لے آتے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، نجاشی رضی اللہ عنہ، اسی طرح اور جو ایمان لائے، وہ کیا ہے، وہ پھر جب پڑھتے ہیں وہ حقیقت پسند ہے، وہ پھر رہ نہیں سکتے۔ ان کو پتہ نجاشی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ سورہ مریم کی تلاوت سنی مسلمانوں سے اور زمین سے تنکا اٹھایا، کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقام مرتبہ یہ قرآن نے بیان کیا ہے نا،
اللہ اکبر، وہ اس سے تن کے بھر بھی بڑھ کر نہیں تھے، یعنی بالکل صحیح پرفیکٹ. اور یہ انجیل اور قرآن ایک ہی نور سے نکلے ہوئے ہیں. مسلمانوں کو تحفظ دیا، سرکاری مہمان بنایا، پھر کچھ آدمیوں کو گروہ بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. مکہ میں آئے وہ آئے، اور جب گئے تو وہ روتے ہوئے جا رہے تھے. ابو جہل کی پارٹی گئی، واہ تمہیں تو لوگوں نے بھیجا تھا تحقیق کرنے کے لیے، تم اپنے باپ دادا کا دین ہی چھوڑ گئے ہو. وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس جب ایمان ہے تو ہم کیوں نہ ایمان قبول کریں، حقیقت کا جب پتہ چل گیا. تو ایسے بھی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یؤمنون باللہ، یہ پھر اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اس کا مطلب جو اللہ پر ایمان لائے یہودی عیسائیوں میں سے، ان کی یہ شان بیان ہو رہی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، ان کو دوہرا اجر ہے، ایک اپنے نبی کو ماننے کا اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو ماننے کا، ان کو دوہرا ثواب. تو یؤمنون باللہ، یہ اللہ پر ایمان. یہ نہیں کہ یہودی رہ کر کہے جی نہیں جی ہم اللہ کی کتاب تورات کی تلاوت کرتے ہیں، راتوں کو سجدے کرتے ہیں، ہم انجیل کی تلاوت کرتے ہیں، راتوں کو سجدے کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صاحب کو نہیں مانتے. یہ ان کی بات نہیں ہے. وہ تو منون باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، ویأمرون، اور حکم دیتے ہیں بالمعروف، نیکی کا، وینہون، اور روکتے ہیں عن المنکر، برے کاموں سے. یہ ہے اصل کام، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. ویسارعون، اور بڑی جلدی کرتے ہیں فی الخیرات، نیکیوں میں سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہ نیکی کر رہا ہوں، کہتا ہے میں یہ نیکی کر لوں، نیکی سے پیچھے نہیں رہتے. یہ وَأُولَٰئِکَ، یہی لوگ ہیں من الصالحین، صالح لوگ ہیں اہل کتاب میں سے جو اب مسلمان ہوئے. وما یفعلوا، جی اللہ رب فرماتے ہیں جو بھی یہ کرتے ہیں من خیر، ان کو نیکی کا کام، فلن یکفروا، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. جتنی بھی نیکی کریں گے اللہ اس کی قدر افزائی کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جی حوصلہ افزائی کرے گا. ذرہ برابر بھی نیکی ہے اللہ اس کی قدر کرتا ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ علیم، جاننے والا ہے، بالمتقین، متقی لوگوں کو جاننے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی یہ تو تھے جو قرآن سنا اور ایمان لے آئے، لیکن جن لوگوں نے بھی کفر کیا، چاہے اہل کتاب میں سے ہوں چاہے کسی اور قوم میں سے ہوں، لن تغنیا، ہرگز کام نہیں آئے گا ان کے، انہم، ان کے، اموالہم، ان کا مال، ولا اولادہم، اور ان کی اولادیں، من اللہ، اللہ کی پکڑ کے مقابلے میں شیئا، ذرہ برابر بھی، ان کا مال اور اولاد. سنسکرت زبان میں بیٹے کو کہتے ہیں پتر. ہندوؤں کی زبان کون سی ہے مذہبی؟ سنسکرت. سنسکرت میں بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ پتر. پتر کیوں کہتے ہیں اس کو؟ یہ بھی کبھی سنا؟ او پتر ادھر آ. کیوں کہتے ہیں پتر؟ پت کہتے ہیں جہنم کو. پت، ہاں، وہ کہتے ہیں یہ جو پتر ہے نا، یہ باپ کے مرنے کے بعد ایسے کام کرے کہ اپنے باپ کو اس پت یعنی جہنم سے نکلوا کر پھر پنڈت کی خدمت کرے، کھلائے پلائے. ان میں بھی ہے ہاں، دان خیرات کرتا رہے. یہ پتر ہے نا، پگڑی اس کے سر پر رکھی ہے، یہ بڑا ہے، اس کے ذمے ہے، اب کیا کرے؟ باپ کو جہنم سے نکلوائے، تب تو ہے پتر. آپ کا جہنم میں جانا پکی بات ہے. ہاں، اور یاد رکھیں ہندوؤں کے اندر ہر پنڈت اپنے بیٹے کو سکھاتا ہے ایک ان کہی. کیا سکھاتا ہے؟ ان کہی. وہ ان کہی ایسی بات ہے کہ جو ساری زندگی اس نے نہیں کہی، اس کو کہتے ہیں ان کہی. اور وہ ہندی کے اندر میرے پاس لکھی ہوئی پڑی ہے، میں نے لکھی دی ہے. وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے یہ ان کہیں میرے کان میں پڑھنی ہے تمہیں، جب میں مرنے لگوں نا میرے کان میں پڑھنی. وہ پڑھی جاتی ہے تو ان کی روح نکلتی ہے، ورنہ نہیں نکلتی. اور وہ جو ان کہی ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ ہے ہندی زبان میں. لیکن اس وقت کا چونکہ ایمان قبول نہیں، اللہ حجت پوری کر رہا ہے.
ان کا ہندوؤں کے اندر بڑی مشہور ہے، ہر پنڈت اپنے بیٹے کو سکھاتا ہے، پتر کو سکھاتا ہے کہ تو نے مجھے جہنم سے نکلوانا ہے۔ تو ادھر بھی کیا کہتے ہیں، ہاں جی، اس لیے وہ باپ کے مرنے کے بعد مالٹے، کنو، گنڈیریاں، کھانے پینے کا سامان پنڈت جی کے پاس لے کر آتے ہیں، وہ وید کے چند اشلوک پڑھے گا، کھانا اس کے پیٹ میں، ہاں جی، اور ابا گیا سوار کے اندر، اور ادھر جی ختم شریف دینا، اسلامائزیشن ہوئی ہے نا اس کی، ہاں جی، پنڈت کی جگہ مولوی صاحب، ہاں جی، وید کی جگہ قرآن مجید کی تلاوت، ہاں جی، اور باقی مال وغیرہ وہ اسی طرح وہی موجود ہے، ہاں جی، لو جی یہ آپ لو اور کرو جی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ان کا مال اور اولاد کام نہیں آئے گی، اللہ کی پکڑے مقرر واولئک، اور یہی لوگ ہیں اصحاب النار، جہنم میں جانے والے، کیوں؟ کفر کی وجہ سے، ہم وہ فیہا، اس میں خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ اب ایسے لوگوں نے اور جی دنیا میں بڑے اچھے اچھے کام کیے، گنگا رام ہسپتال بنایا، گلاب دیوی ہسپتال بنایا، لانگ خاں باغ کی لائبریری ہندو نے بنائی ہے، ہاں جی، یہ کنگ ایڈورڈ کالج، ہاں جی، میڈیکل کالج، ہاں جی، عیسائیوں نے بنایا، یہاں تو حکیم نسخہ نہیں دیتے تھے کسی کو، سینے میں لے کر ہی مرد دفن ہو جاتے تھے، کسی کو نسخہ نہیں دیتے تھے، اور انہوں نے جناب آ کر دیکھو لوگوں کو کس طرح سے ٹریننگ دی ہے میڈیکل سائنس کی، ہاں جی، کالج بنا دیا، علم دوست ہیں، ان کی لائبریری دیکھو کھلی ہوئی ہیں، ہاں جی، ان کی تعلیم دیکھو، ان کے ٹکٹس دیکھو، ہاں جی، دکھی انسانیت پر خرچ کرتے ہیں، پہلے دکھ دیتے ہیں، ڈرون پھینک کے، میزائل پھینک کے دکھ دیا، پھر آ گئے ریڈ کراس لے کر، او ہو آپ کو کہیں درد تو نہیں ہوا، تکلیف تو نہیں ہوئی، ہاں جی، کتنا لگی ہے، یہ کام ہو رہا ہے ان کا، بیچارے کو زلزلہ آیا، ہم مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، اس آڑ میں اپنے جاسوس لے کر آتے ہیں جنگ زدہ علاقوں میں، ہاں جی، ان علاقوں کے اندر، ہاں جی، سیلاب زدہ علاقوں میں، زلزلہ زدہ علاقوں میں جاسوس لے کر آتے ہیں، اپنے پروگرام چلاتے ہیں۔ یو ایس ایڈ کب آئی ہے پاکستان میں؟ جب زلزلہ آیا تھا، یو ایس ایڈ میں اپنے بندے کھڑے، ایجنٹ کھڑے کرتے ہیں، ہاں جی، ساڈے نال مکو، یہ پیسہ لو، یہ ایڈ ان کو دیتے ہیں، اور اب تم نے ہمارے مشن پر کام کرنا ہے، کر رہے ہیں، نیو جنریشن کو قابو کیا ہوا انہوں نے، اب تم نے ہمارے مفاد کو دیکھنا ہے، دین کو نہیں، یہ اس آڑ میں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں مثال ما جو ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، فی ہذہ الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں جو یہ خرچ کرتے ہیں، کفر کرنے والے بڑا خرچ کرتے ہیں، این جی اوز ہیں نا بنائی انہوں نے، فرمایا کمثلی، اس کی مثال ایسے ہے، ریح ہوا ہو، فیہا صر، اس ہوا کے اندر انتہائی ٹھنڈک اور برف ہو، برفانی ہوا چلے، اصابت، اور وہ پہنچے، ہرسا، ایسی کھیتی کو، قوم، ایسی قوم کی کھیتی کے اوپر سے گزرے، ظالموا، جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنی جانوں پر، فاہلکتہ، اور اس کھیتی کو وہ برباد کر دے۔ کھیت پر کتنی محنت ہوتی ہے جی، باغ پر کتنی محنت ہوتی ہے، باغ تیار ہے، کھیت تیار ہیں، برفانی ہوا چلی، سارا باغ ہی برباد ہو گیا، سارا کھیت ہی برباد ہو گیا، فصلیں برباد ہو گئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، یہ لوگ جو کفر کے ساتھ نیکیاں بھی کر رہے ہیں، تو ان کے نیکیوں کی مثال ایسے ہے کہ باغ ہے، کھیت ہے، لیکن کفر کی آندھی چلی ہے، سارا کچھ برباد، کوئی فائدہ ان کو نہیں، اور ان کے نیکیوں کا بدلہ اللہ دنیا میں ان کو دیتا ہے۔ نام چاہیے تھا نا، یہ نام مل گیا، شہرت مل گئی۔ بل گیٹس نے اتنا کچھ دیا جی دنیا کو لاک ڈاؤن کے دوران، اتنی امداد دی، خربوں خرچ کر دیا اس نے، نام مل گیا نا، کلمہ تو نہیں پڑھا نا، تو پھر جو دنیا میں چاہتے تھے مل گیا، واہ واہ ہوگی، دنیا کا امیر ترین شخص۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن، اور لیکن، انفسهم، انہوں نے اپنی جانوں پر یظلمون، خود ظلم کیا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ہاں ایمان لے آتے تو پھر ایک شخص امریکہ کے اندر رہے، جا کر وہاں کما کر خرچ بھی کرے، پرامن شہری ہے، سب کچھ ہے، لیکن ویزا نہیں لیا، رہنے دیں گے وہاں پر؟ اور جی دیکھو جی میرا کوئی جرم ثابت کرو جی، میں نے یہاں پر کوئی کسی کو نقصان پہنچایا سوائے اس جرم کے، اور اگر نہیں جی ویزا لیا آپ نے، ویزا نہیں لیا، گرفتار،
ڈی پورٹ. اسلام میں داخلہ ویزا ہے. اسلام میں آؤ گے تمہاری ہر نیکی ذرہ برابر بھی ہوگی، اس کا فائدہ ہوگا. اسلام میں نہیں، نیکیوں کا بار لگا دو کوئی فائدہ نہیں. یہ طریقہ بتایا. اللہ سے دعا اللہ سمجھنے میں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیر.